بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 28 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حکمت عملی کے چند اوصاف۔ اس سے پہلے 2 سبق ہم اس بارے میں پڑھ چکے ہیں، آج یہ تیسرا سبق ہے۔ اس میں بھی ہم نے دعوتی حکمت عملی کے چند اوصاف کا بیان پڑھنا ہے۔ آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں مخاطب کی استعداد کا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کی اہم بات مخاطب کا معیار ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھا کہ سننے والے کی مخاطب کی استعداد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہات سے آنے والے لوگوں کے لیے جس انداز میں دین کو پیش کیا، وہ جو ہے وہ شہروں میں رہنے والے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگوں کو دعوت دینے سے مختلف ہوتا تھا۔ یعنی جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی لوگوں کو اسلام پیش کرتے تھے، اس انداز سے مکہ یا مدینہ کے رہائشیوں کو نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی عقلی استعداد، قلبی استعداد اور نفسی کیفیات اور قومی نفسیات کا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھا کہ مخاطب کا جو معیار ہے اس کے مطابق اس کو دعوت دی جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا مزاج الگ ہوتا ہے، ان کا رہن سہن الگ ہوتا ہے، ان کا جو ہے وہ قول و فعل میں ان کے جو ہے وہ فرق ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو شہروں میں رہتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے ایک شائستگی ہوتی ہے، ایک تہذیب ہوتی ہے، اور جو ہے وہ استعداد اور شعور ہوتا ہے ان کے اندر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال رکھا کہ جو مکہ اور مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے ان کے لیے جو انداز اپنایا وہ ان دیہاتی لوگوں کے لیے نہیں اپنایا۔ عرب جو لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، ان کے قول و فعل میں سچائی تھی، وہ قول و فعل کے سچے تھے اور دوسروں کو بھی سچا سمجھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی نفسیات کا جائزہ لیا تو ان کے اندر سچائی تھی، جہالت تھی، وہ ایک جو ہے وہ فطرت کے اندر ان کے ایک اکھڑ پن تھا، اور جو ہے وہ ضدی تھے، لیکن یہ ہے کہ قول و فعل میں سچائی تھی، دوسروں کو بھی وہ سچا سمجھتے تھے۔ پوری طرح سچائی ان کے مزاج سے، ان کی فطرت سے جھلک رہی تھی۔ وہ خود بھی قول و فعل میں سچے تھے اور دوسروں کو بھی سچا سمجھتے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کی سمجھ میں آ جاتی وہ فوراً مان لیتے۔ ان کے اندر نفاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی ان کے اقرار اور انکار کے درمیان کسی تیسری چیز کا کوئی شبہ نہیں تھا، وہ کسی تیسری چیز کو نہیں مانتے تھے، یعنی کہ نفاق ان کے اندر نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جو دعوت رکھی ان کو سچی لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ مزاج سے وہ واقف تھے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ مثال کے طور پر اس کی مثال یہ ہے کہ ایک قبیلے کے 7 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے جاہلیت میں 5 چیزیں سیکھی ہیں۔ ایک تو شکر کرنا، صبر کرنا، اور تیسرے نمبر پر سچائی، تقدیر پر راضی رہنا، دوسروں کی مصیبت پر خوش نہ ہونا۔ یہ 5 چیزیں جو ہے وہ ہم نے جاہلیت کے زمانے میں سیکھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے یہ 5 چیزیں جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں سیکھی ہیں۔ اب اس میں دیکھیں، جو شکر ہے اس کا تعلق خوشحالی سے ہے، خوشحالی میں جو ہے وہ شکر ادا کرنا، اور اسی طرح صبر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مصیبت کے وقت ہے، سچائی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یعنی کہ ہر معاملے میں سچائی مراد ہے اس سے، تقدیر پر راضی رہنا یعنی کہ جو مل گیا اس پر راضی رہے، اور دوسروں کی مصیبت پر خوش نہ ہونا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ سنا تو آپ نے
انہیں عالم اور اہل ادب قرار دیا اور انہیں مزید 5 باتیں سکھائیں۔ یعنی کہ جو ان کو اندر جو علم تھا، جو ادب تھا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ تو ایسی اعلیٰ صفات ہیں، جب وہ ایمان لائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید انہیں جو ہے وہ 5 باتوں پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی اور مزید باتیں سکھائیں۔ اسی طرح دوسری مثال اس کی ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں بھی جو ہے وہ سچائی کا عنصر غالب تھا۔ جب یہ حضرات ایمان لائے ان کے قبول حق کے اندر بھی سچائی کا عنصر غالب تھا، جیسے کہ ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ان کا تذکرہ کیا تھا، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سنا تو وہ علاج کی غرض سے حاضر ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی تلاوت ان کے سامنے کی تو سچائی کو دیکھتے ہوئے وہ ایمان لے آئے۔ اس طرح طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ ایمان لانے کا جو واقعہ ہے ان کا وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے قریش مکہ نے انہیں منع کیا کہ ان کی باتیں نہ سنیں، لیکن وہ خود انہوں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ جو ہے وہ کیا مجھے جو ہے ایسے شخص کے پاس جانا چاہیے جبکہ میں خود شاعر ہوں، لہٰذا جو چیز بھی ہوگی مجھے تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ ان کے درمیان جو ہے وہ سچائی کا عنصر جو تھا یہ غالب تھا۔ اسی طرح مخاطبین میں ہر طرح کے مدارج والے لوگ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے مختلف سلوک کیا، یعنی کہ جس طرح کے مزاج کا کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ دعوت دیتے تھے وہ جس طرح کے مزاج کا ہوتا تھا اسی طرح کے مزاج سے اس کے ساتھ سلوک کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بدوی ہے یا کوئی دیہاتی آدمی ہے یا شہری آدمی ہے، تو جس طرح کا اس کا مزاج ہے اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سلوک فرمایا کرتے تھے۔ تو بدوی شہری جو ہوتا ہے یا بدوی جو دیہاتی ہوتا ہے ان میں فرق یہی ہوتا ہے کہ شہری جو ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اور اس کی عقل کے اندر جو ہے وہ زیادہ اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، تو ہر ایک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے جو ہے وہ معاملہ فرمایا۔ حجور کے خوشہ اور ایک دیہاتی کے ایمان لانے کا واقعہ یہ اس کی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے مزاج کے مطابق اس سے سلوک فرمایا۔ وہ یہ کہ ایک دیہاتی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، اس نے کہا کہ میں کیسے پہچانوں کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر میں حجور کے خوشے سے کہوں کہ آ کر وہ گواہی دے دے کہ خدا کا رسول ہوں میں تو تم مان لو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی، وہ فوراً اترنے لگا خوشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ اب یہ بات جو ہے وہ دیہاتی کو زیادہ جو ہے وہ اپیل کرنے والی تھی، تو وہ یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا، کیونکہ جو ایسی طبیعت ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو تو وہ اسی طرح کے عجوبہ نما چیزوں کے ہی گرویدہ ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک عجوبہ تھا کیونکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے کہ خوشہ بلانے پہ آئے اور پھر واپس چلا جائے، تو اس لیے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ والا جو ہے وہ ایک عجوبہ دکھایا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ قبیلہ کندہ کے وفد کا واقعہ جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ وہ جب حاضر خدمت ہوئے، ان کا جو امیر تھے اشعث بن قیس، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو کاہن کا کام ہے اور یہ کہانت جو ہے یہ جہنم کی اشیاء میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر اپنی کتاب نازل کی ہے۔ تو ان کے جو وفد کے لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ قرآن سننے کی فرمائش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا، وہ قرآن سن کر رونے لگے۔ اسی طرح جو ان کے امیر تھے اشعث بن قیس، انہوں نے جو ہے وہ پوچھا کہ کیا اس خدا کے خوف سے روتے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا؟ تو فرمایا ہاں اسی کے خوف سے میں روتا ہوں، اس لیے کہ اس نے مجھے اس صراط مستقیم پر قائم رکھا اور دین متین مجھے عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو کلمات ہیں ان کو ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ قرآن سن کر پورا کا پورا وقت جو ہے وہ ایمان قبول کر گیا اور اسلام لے آئے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ مخاطب کی استعداد کا لحاظ کرتے ہوئے دعوت پیش کی ہے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر جو ہے وہ مشترکہ نکات بھی تھے، یعنی مشترکہ نکات کی جو ہے بنیاد پر آپ نے دعوت دی، جیسا کہ قرآن کریم میں جو ہے وہ یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے مشرکین، وہ اللہ کو خالق مانتے تھے لیکن بتوں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے۔ قرآن نے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ایسا رویہ ہے جس کی توجیہ نہیں ہو سکتی، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اپنے ساتھ مددگار بھی رکھے ہوئے ہوں۔ تو اس پر جو ہے وہ مختلف مقامات پر آیات موجود ہیں، جیسا کہ قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون، کہ ان سے کہو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ زمین اور اس کی ساری مخلوق کس کی ہے، تو وہ ضرور جواب دیں گے سيقولون للہ، اللہ کی ہے۔ کہو تو پھر کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تو وہ سيقولون للہ، وہ جو ہے وہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان سے کہو افلا تتقون، تو پھر کیوں نہیں اس سے ڈرتے؟ تو یہ جو قدر مشترک ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے اندر اختیار فرمایا ہے۔ عربوں کے جو معتقدات تھے اور جو وہ اللہ کی صفات کو جانتے تھے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ جیسا کہ جو ہے وہ حضرت حسین خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہے، قریش نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ بات چیت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، اس بارے میں بات کریں۔ تو وہ جب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے جو ہے وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارے بارے میں کیا خبر ہے، سنا ہے تم ہمارے معبودوں کو گالی دیتے ہو۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم کتنے بتوں کو پوجتے ہو، تم کتنے معبودوں کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 7 زمین میں ہے اور 1 آسمان میں ہے، 7 زمین اور 1 آسمان والے کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ نے پھر پوچھا کہ جب کو تمہیں کوئی تکلیف لائق ہوتی ہے تو کس معبود کو پکارتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ الذی فی السماء، جو آسمان میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک خدا تمہاری پکار سنتا ہے اور تم ہو کہ اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی شریک کر لیتے ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ جو ہے وہ انہیں پھر دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو، تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور ایمان لے آئے۔ تو یہاں بھی قدر مشترک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں اختیار کی۔ اسی طرح اہل کتاب جو ہے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کیا ہے، اسی طرح کا انداز اختیار کیا ہے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اے اہل کتاب کہو، اے اہل کتاب یا او اے اہل کتاب الی کلمۃ سواء بیننا، ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو اس میں یہود و نصارہ کے اندر جو گمراہی تھی اور مشرکانہ معتقدات تھے ان کو گمراہ کہا، شرک میں مبتلا لوگوں کہہ کر مخاطب نہیں کیا بلکہ گمراہ کہا ہے، لیکن اسے ان کے لیے ایسا لقب بھی جو ہے وہ ان کے لیے استعمال کیا جس سے ان کی جو ہے وہ شان کا، ان کی امتیاز کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پر قدر مشترک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد تھی۔ تو جس طرح مشرکین کے جو معتقدات تھے ان کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا، تو اہل کتاب کے جو تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حکمت عملی کے چند اوصاف میں سے تیسرا حصہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے اندر جو ہے وہ کن چیزوں کا لحاظ رکھا، مخاطب کی استعداد اور اسی طرح جو ہے وہ مشترکہ نکات دعوت کی بنیاد، ان کی ہم نے آج کے سبق میں تفصیل پڑھی ہے۔ اگلے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو اگلے سبق کا عنوان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حکمت عملی کے چند اوصاف ہے، اور اس کا چوتھا حصہ، یعنی کہ 3 حصے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، چوتھا حصہ اس عنوان کا ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔